مومن ایک لڑکا ہے. کل میرے پاس ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد اس نے قسمت کے حوالے سے کچھ سوالات کیے کہ مولانا یہ جو قسمت ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ پڑھنے والے پہلی مرتبہ میں کلک کر گئے اور ہم نے یہ بھی ٹرائی کیا وہ بھی ٹرائی کیا یہ بھی ٹرائی کیا وہ بھی ٹرائی کیا، اس کے بعد بھی کہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، کیونکہ خداوند عالم کی نظر کرم آپ پہ ہے. چھٹے امام بیٹھے تھے اور ان کے پاس کچھ صحابی بیٹھے تھے. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ان کے ایک صحابی کو خبر دی، بھائی مبارک کو بیٹی ہوئی ہے. اس نے منہ لٹکا لیا. ہاں ہمارے ہمیں لٹکانے والے بہت ہیں. مبارک کو بیٹی ہوئی ہے. اچھا عرب اتنا منہ نہیں لٹکاتا تھا لیکن اس نے لٹکا لیا. امام نے دیکھا کہ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ کہا مولا 4 پہلے سے تھی. اچھا بیٹی کیا ہوتی ہے؟ رحمت. بیٹا کیا ہوتا ہے؟ نعمت. سوال کس پہ ہوگا؟ نعمت. رحمت پہ سوال نہیں ہوگا. یاد رکھو جس کے یہاں جتنی بیٹی ہے وہ اتنا خوش قسمت ہے، وہ اتنا خوش قسمت. اس سے سوال ہی نہیں ہوگا، اس سے سوال ہی نہیں ہوگا. رحمت یعنی انعام اور نعمت یعنی ادھار. رحمت یعنی انعام، نعمت یعنی ادھار. ادھار واپس کرنا ہوتا ہے، انعام واپس نہیں کرنا ہوتا. یہ کیا حرکت تھی؟ کہ مولا 4 پہلے سے تھی. کاچا چھوڑ. اللہ اگر تجھے یہ اختیار دے کہ اپنے امور تو خود طے کر لے، جو کچھ تجھے ملنا ہے وہ تو خود طے کر، خدا طے نہ کرے، تو اس بات پہ راضی ہوگا؟ کہا نہیں، اس بات پہ تو میں کبھی راضی نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا بدتر ہے، یہ میں خود طے کروں. وہ طے کرے تو زیادہ بہتر ہے. امام نے کہا اسی نے طے کیا ہے. امام نے کہا اسی نے طے کیا ہے. تو اس کی رضا پر، اس کی قضا پر راضی نہیں ہے، اس کی قضا و قدر پہ تو راضی نہیں ہے. یہ اسی نے طے کیا، یہ تیرے حق میں بہتر ہے. تو جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا، عسا ان تکرہوا شیئا. قرآن مجید کیا ہے سورہ بقرہ کی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. تم نہیں جانتے ہو. تم اپنے کام اس کے سپرد کر دو. میں نے کہا تم قسمت پہ رو رہے ہو، تم قسمت کا نوحہ پڑھ رہے ہو. امام حسین کا مقام یہ تھا کہ امام حسین کو کوئی ذلیل و خوار انسان آ کے رسوا کرے. یہ مقام تھا امام حسین کا. امام حسین نے جو کہا رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، کیوں کہا؟ معبود تو نے جو طے کر دیا میرے لیے میں اس پر راضی ہوں. کربلا کا پیغام یہ ہے. حسین کہہ رہے معبود تو نے جو طے کر دیا ہے میرے لیے میں اس پہ راضی ہوں. جو اس نے طے کر دیا ہے. تمہارے پاس چابی کا ایک گچھا ہے اور اس میں سینکڑوں چابیاں ہیں، 10 چابیاں 20 چابیاں لگا کے تم نے دیکھ لیا تمہاری قسمت کا دروازہ نہیں کھل رہا ہے. کبھی پریشان نہ ہو، کبھی کبھی آخری چابی سے بھی کھل جاتا ہے. پریشان نہ ہو، یہ سب اس کے ہاتھ میں، یہ سب اس کے ہاتھ میں. کل اگر موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ کچھ لوگوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے خراب ہوتے ہیں. اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ جن کے حالات اچھے ہوتے ہیں ان سے خدا زیادہ خوش ہے؟ ان سے زیادہ خوش ہے؟ تو پھر فرعون سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، موسیٰ سے کم. بہت اچھے حالات تھے اس کے. نمرود سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، ابراہیم سے کم. بہت اچھے حالات تھے اس کے. یہ باتیں نہیں ہیں. اللہ کئی مرتبہ امتحان لینے کے لیے دیتا ہے، کئی مرتبہ امتحان لینے کے لیے لیتا. دیکھیں بندہ کتنا ثابت قدم ہے. کچھ لوگوں کو نہ دے تو پلٹ جائیں، کچھ لوگوں کو دے دے تو پلٹ جائیں. یہ سب حدیثیں تھیں جو میں نے سنا دی، یہ سب حدیثیں تھیں جو میں نے سنا دی. کچھ
کچھ لوگوں کو دے دے تو پلٹ جائیں. اپنے رزق کے حوالے سے پریشان نہ ہو. مولا کائنات فرماتے ہیں تمہارے پیچھے تمہارا رزق ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہاری موت دوڑتی ہے. موت یقین رکھو اپنے پروردگار پر. جناب سلیمان نبی ایک چیونٹی کو پکڑتے ہیں, کہتے ہیں یہ بتا ایک مہینے میں کتنا کھاتی ہے؟ کہتی ہے 2 دانہ. تو یقین, اپنے خدا پہ یقین رکھو. سیکھنا ہے کس سے سیکھیں؟ اس چیونٹی سے سیکھو. جناب سلیمان نے چیونٹی کو پکڑا. سلیمان نبی ہے نا, چیونٹی سے باتیں کرتے ہیں, وہ تو سب سے باتیں کرتے ہیں, ہواؤں سے اور ان سے. ایک مرتبہ ایک چڑیا کو پکڑا, اس سے باتیں ہو رہی تھی. کہا, چڑیا سے کہا نصیحت کر مجھے. بہت ساری, یہ بڑی دلچسپ ہے قرآن کے یہ قصے اور جناب سلیمان نبی کے جن کی ہواؤں پر بھی حکومت تھی, یہ قصے بڑے دلچسپ ہیں, تاریخ میں پڑھیے گا. چڑیا کو یا چیونٹی کو کسی کو پکڑا, کہا مجھے نصیحت کر. نبی ہے, نبی یہ خدا ہے, خدا کا منتخب کردہ نبی ہے. ایک جانور سے کہہ رہا مجھے نصیحت کر. نصیحت نقل ہوئی ہے تاریخ میں. اس چیونٹی نے یا چڑیا نے جو کچھ بھی تھی وہ اس نے نصیحت کی. کہا سلیمان تم تو نبی ہو, میں تمہیں کیا نصیحت کروں گی, لیکن ہاں بس اتنا ضرور ہے کہ تمہاری حکومت ہر چیز پر ہے, زمین پر, فضاؤں پر, ہواؤں پر. مگر ہواؤں کا کیا بھروسہ, ہوائیں تو کبھی بھی بدل جاتی ہیں. نبی کو وصیت کر دی, ہواؤں کا کیا بھروسہ. یعنی جس حکومت کو تم کر رہے ہو اس حکومت پہ کبھی ناز مت کرنا. ایک جانور نے یہ نصیحت کر, نقل ہوا تاریخ, نقل ہوا تاریخ. چینٹی کو پکڑا, کہا 1 مہینے میں کتنی غذا کھاتی ہے؟ کہا کہ 2 دانے. کتنی؟ 2 دانے. چینٹی کو اٹھائے, 2 دانے رکھ کے اس کو بند کر دیا. 2 دانے رکھ کے اس کو بند کر دیا, پیک کر دیا. 1 مہینے کے بعد آئے, کھولا, دیکھا 1.5 دانہ کھایا ہے, آدھا دانہ رکھے ہوئے ہیں. سبق لو, یقین کا سبق لو. 1.5 دانہ کھایا ہے, آدھا دانہ چھوڑ دیا. جناب سلیمان نے کہا ارے تو نے تو کہا تو 2 دانہ کھاتی ہے, یہ 1.5 کیوں؟ سلمان کی طرف دیکھا, کہا تم سلیمان ہو, خدا تھوڑی ہو. تم سلیمان ہو, خدا تھوڑی ہو. کیا مطلب؟ کہا میں جب آزاد رہتی ہوں تو 2 دانہ پورا کھاتی ہوں کیونکہ آگے کے رزق کا خدا پر یقین ہوتا ہے. آگے کے رزق کا خدا پہ یقین ہوتا ہے کہ وہ عطا کرے گا. تم نے مجھے بند کر دیا تھا, اگر تم کھولنا بھول جاتے تو میں کیا کھاتی؟ تم کھولنا بھول جاتے, آزاد کرنا بھول جاتے تو میں کیا کھاتی؟ ایک چیونٹی کے دل میں جتنا ایمان خدا پر ہے, کاش اتنا سا ایمان ہمارے دلوں میں.